بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ کیا عورت کی تخلیق فرشتوں نے کی؟ تو آئیے آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں عورتوں کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے اس حصے سے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ کیا عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے بات خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کہ اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، تو ٹیڑھے پن ہی کی کمی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دے بیٹھو گے۔